بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ کلاس 6 جیسا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جو سبق کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا تنظیم برائے اسلامی تعاون، یعنی کہ OIC کی اہمیت اور اس کی ساری جو اجلاس کب کہاں ہوا، کیوں بنائی گئی، یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں جب اس کی وضاحت کی تھی تو سمجھا دیا تھا۔ سبق کی بلند خوانی کی تھی اور آپ کو سبق کی بلند خوانی کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو سمجھائی گئی تھی کہ کتنے ممالک اس میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی پہلا اجلاس کب ہوا، دوسرا اجلاس کب ہوا، اور یہ تنظیم جو ہے کب قائم کی گئی، ٹھیک ہے، کتنے، اور پھر یہ کیوں قائم کی گئی، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، صحیح۔ تو اب ہم آئیں گے اس کے مشقی سوالات کی طرف کہ اب ہمیں اس کا جو ہے وہ کاپی ورک کرنا ہے۔ تو کاپی نکال لیجئے فرسٹ آف آل آپ لوگ، ٹھیک ہے، کاپی نکالیے۔ سب سے پہلے ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ آپ نے کاپی پہ ٹائٹل پیج بنانا ہے، جو کہ سب سے پہلے جو لیکچر میں آپ نے فرسٹ دیکھی ہے پکچر تنظیم برائے اسلامی تعاون کی، وہ بنا سکتے ہیں آپ، صحیح، جو اللہ اکبر اور سرخ ستارے کا نشان ہے۔ یہ پوری پکچر جو ہے اس کو آپ اپنی کاپی پر بطور ٹائٹل پیج سر ورق بنائیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں آپ رنگ بھی بھریں گے، صحیح ہے، رنگ آپ نے بھرنا ہے اور ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ بہت نیٹ کلین اچھا صاف ستھرا کام کریے، رائٹنگ اچھی رکھیے اپنی، ٹھیک ہے، دھیان سے توجہ سے کام کریے، اور پھر اس کو آپ جب بنا لیں گے ٹائٹل پیج کو تو اس کے اگلے پیج پر آپ نے تاریخ کا اندراج کرنا ہے، مارجن لائن آپ نے کھینچنی ہے، اور پھر آپ الفاظ معنی کی ہیڈنگ دیں گے۔ الفاظ معنی کے لیے کالم بنا لیجئے، فرسٹ کالم میں آپ الفاظ اور سیکنڈ کالم میں آپ اس کے معنوں کا اندراج کریں گے۔ اچھا، الفاظ معنی کی جو یہاں پر فہرست دی گئی ہے وہ بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس میں سے کوئی 5 الفاظ کے معنی کریں گے، صحیح ہے، 5 خاص مشکل لفظ جو کہ ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے کرۂ زمین۔ اب کرۂ زمین تحریر کیجئے الفاظ والے کالم میں، کر لیا آپ نے جی۔ اب معنی والے کالم میں لکھیں گے آپ زمین کا حصہ، کرۂ زمین، زمین کا حصہ۔ دوسرا لفظ لکھیے وسط، ٹھیک ہے، دوسرا آپ نے جو لفظ تحریر کیا ہے وسط تحریر کر لیا۔ اب اس کے معنی لکھیے بیچ، ٹھیک ہے، کیا معنی ہے؟ بیچ، یعنی کہ سینٹر۔ اچھا، تیسرا لفظ آپ نے لکھنا ہے ہلال، جی ہلال، اور ہلال کے کیا معنی لکھیں گے آپ؟ چاند، صحیح ہے۔ اور پھر چوتھا لفظ آپ لکھیں گے یگانت، یگانت یکجہتی، ایک ہونا۔ اچھا، پانچواں لفظ آپ لکھیں گے، پانچواں لفظ جو ہے یہ آپ کون سا لیں گے؟ اعانت، اعانت کی کیا معنی ہے؟ مدد، اعانت کرنا، مدد۔ اس طرح آپ نے یہ الفاظ کے معنوں والا کام کر لیا، صحیح ہے، 5 الفاظ ہو گئے، 5 الفاظ کے معنی آپ نے کاپی پر تحریر کر لیجئے۔ اچھا، اب آ جائیے مختصر جوابات کے سوالات کی جانب۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 137، 137، پیج نمبر 137، ٹھیک ہے، 137 پیج نمبر ہے، اور اس پر جو سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات ہمیں مختصراً لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگلے پیج پر سوالات، مختصر جوابات کے سوالات کی ہیڈنگ دیجئے، پھر سوال کاپی ڈاؤن کریے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 1 کاپی ڈاؤن کریے۔ اس تنظیم کا نشان کن چیزوں پر مبنی ہے؟ سوال نمبر 1 جو آپ کے پاس ہے کتاب میں
وہ ہے اس تنظیم کا نشان کن چیزوں پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، اور جواب دیکھیے. اس تنظیم کا نشان تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے. اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے جس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے. یہ ہے سوال نمبر 1 کا جواب، جو کہ آپ نے اپنی کاپی پر اچھی رائٹنگ میں، اچھی لکھائی میں تحریر کر لیا ہوگا. اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. سوال نمبر 2 ہے، اس تنظیم میں کتنے اسلامی ممالک بطور ممبر شامل ہیں؟ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا اور یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا. اب ذرا جلدی سے سوچ کے بتائیے کہ کتنے اسلامی ممالک اس تنظیم میں شامل ہیں. جی، کون دے رہا ہے جواب؟ آپ کو سب کو جواب آنا چاہیے. چلیے لکھ لیجئے جواب. جی گڈ، لکھیں. اس تنظیم میں 57 ممالک بطور ممبر شامل ہیں. ٹھیک ہے، میں جواب بتا دیا ہے. اور آپ کی آسانی کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ پیج نمبر 135 اور سیکنڈ پیراگراف کی فرسٹ لائن میں ہی یہ جواب موجود ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے 2 سوال کے جواب کر لیے. اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3 ہے، کون سی تنظیم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے؟ کون سی تنظیم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے؟ اب کیا جواب ہے بچوں اس کا؟ بہت آسان، اور آپ نے پڑھا بھی ہے. جی ہاں، اقوام متحدہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. ٹھیک ہے، اقوام متحدہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. اچھا، اب یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ سوال نمبر 4 کی جانب بڑھیے. جی ہاں، سوال نمبر 4 ہے، اس تنظیم کی شناخت اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس تنظیم کی شناخت اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ اب اس کا جواب آپ ڈھونڈیے کتاب میں. جی ہاں، مل گیا آپ کو. صفحہ نمبر 135 پر سیکنڈ پیراگراف سیکنڈ لائن. اس تنظیم کی شناخت یہ ہے کہ یہ مسلم دنیا کی مشترکہ آواز ہے. کس تنظیم کی بات ہو رہی ہے بچوں؟ OIC کی، تنظیم برائے اسلامی تعاون کی بات کی جا رہی ہے نا، جو کہ دوسری تنظیم ہے. ٹھیک ہے، دوسری بڑی تنظیم ہے. ایک بڑی تنظیم کا نام میں نے آپ کو کون سا بتایا ہے؟ سب سے بڑی تنظیم ہے وہ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ اقوام متحدہ. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب دوسری بڑی تنظیم کی بات ہو رہی ہے. دوسری بڑی تنظیم کون سی ہے؟ تنظیم برائے اسلامی تعاون OIC. ٹھیک ہے، اور ابھی پچھلے دنوں اس کا اجلاس منعقد ہونے والا تھا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اس سوال نمبر 4 کا آنسر جواب آپ نے لکھا کہ اس تنظیم کی شناخت اور بنیادی شناخت تک آپ نے لکھ لیا کہ مشترکہ آواز ہے. اب ہم اس کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہیں. اگلی لائن میں دیکھیں، اس کا بنیادی مقصد مسلم دنیا کے مفادات کا تحفظ ہے تاکہ دنیا میں امن اور یگانت کا فروغ ممکن ہو سکے. یہاں تک صحیح ہے. سوال نمبر 4 بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اس کا جواب اور کس پیراگراف میں ہے یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے اور یقیناً اس کو کاپی پر تحریر بھی کر لیا ہوگا. اچھا، اب ہم بڑھ رہے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب. سوال نمبر 5 ہے، اسلامی ممالک میں کون سے اہم وسائل موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، اب کون سے اہم وسائل کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا جواب دیکھیے. یہ بھی سیکنڈ پیراگراف میں ہی ہے لیکن لائن جو ہے وہ دوسری ہے، 4th یا 5th لائن ہے، 5 لائن ہے. ٹھیک ہے، 5ویں لائن یہاں پر اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اسلامی ممالک میں دنیا کی اہم ترین معدنی ذخائر زیر زمین تیل کا 75% حصہ اور بہت سے وسائل موجود ہیں. مل گیا آپ کو جواب؟ کیا اس کا جواب ہے کہ
اہم ترین معدنی ذخائر زیر زمین تیل کا 75% حصہ اور بہت سے وسائل موجود ہیں۔ صحیح سوال تھا کہ اسلامی ممالک میں کون سے اہم وسائل موجود ہیں، اور اس کا جواب آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا۔ سوال نمبر 6۔ اب سوال نمبر 6 دیکھیے۔ سوال نمبر 6 ہے اثر نو قائم ہونے کے بعد اس تنظیم کا پہلا اجلاس کب اور کہاں ہوا؟ ٹھیک ہے، جواب کے لیے دیکھیے صفحہ نمبر 136۔ ٹھیک ہے، اثر نو قائم ہونے کے بعد اثر نو قائم ہونے کے بعد اس تنظیم کا پہلا اجلاس 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں منعقد ہوا۔ مل گیا آنسر؟ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 136 کی پہلی لائن۔ اب سوال نمبر 7 دیکھیے، دوسرا اجلاس کب اور کہاں ہوا اور اس میں کتنے ممالک شریک ہوئے؟ اب اس سیکنڈ لائن میں دیکھیے، اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور پاکستان میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اس تنظیم کے اجلاس مختلف مواقع پر منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے آج کی اس آن لائن کلاس میں سبق OIC کے مختصر جوابات کے سوالات کیے، اور سوال نمبر 7 تک ہم نے کر لیا ہے، اور پھر اس کا اگلا مشقی کام انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔